اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہماری سیاہ کاریوں کو معاف فرما دے، اے اللہ اس وبا کو ہمارے اوپر سے اٹھا لے، اے اللہ اس وبا کو ہمارے اوپر سے اٹھا لے، اے اللہ اہل ایمان کو معاف فرما دے، کلمہ گو مسلمانوں کو معاف فرما دے، اے اللہ اس وبا کو اپنے دشمنوں پر مسلط کر دے، اے اللہ جو تیرے ساتھ شرک کرتے ہیں، تیرے نبی کی گستاخی کرتے ہیں، تیرے نبی کی ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں، اپنے تراشے ہوئے پیروں فقیروں کو نبوت کے مقام پہ فائز کرواتے ہیں، اے اللہ اس وبا کو مسلط کر دے ان پر جو کائنات کی افضل ترین ہستیوں کے ایمان کا انکار کرتے ہیں، جن کے ایمان کی گواہی مولا تو نے دی، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، صحابہ، اہل بیت، اے اللہ جو ان کی گستاخیاں کرتے ہیں، اے اللہ اس وبا کو ان کے اوپر مسلط کر دے، اے اللہ جن کے بارے میں تو نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی ہوا یہ مجھ سے راضی ہوئے، اور جو ظالم کہتے ہیں کہ یہ پیارے نبی کے جاتے ہی سارے کے سارے مرتد ہو گئے تھے سوائے 4 کے، اے اللہ اس وبا کو اپنے ان دشمنوں کی طرف موڑ دے، اے اللہ ان دشمنوں کے اوپر مسلط کر دے کہ جو تیرے حکموں کو جھٹلاتے ہیں، تیرے فیصلوں کو جھٹلاتے ہیں۔ تو نے آسمانوں سے فیصلہ نازل کیا کہ عائشہ صدیقہ پاک ہے، پاکیزہ ہے، جس کے بستر کی زینت بنی وہ بھی پاک، اور یہ بستر کی زینت بننے والی بھی پاک، یہ مومنوں کی ماں ہے، اور یہ تجھے تیرے حکم کو جھٹلا کر پھر صدیقہ کائنات کی طرف بے حیائی اور زنا کی تہمت کی نسبت کرتے ہیں۔ اللہ ان دشمنوں پر اس وائرس کو مسلط کر دے، اہل ایمان کی جان چھڑا دے، اے اللہ جو اہل ایمان اس بیماری میں فوت ہو گئے، تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہت پیاری خوشخبری ہمیں سنائی تھی کہ ان وبا کے دنوں میں اگر کوئی اپنے گھروں میں بیٹھ جاتا ہے، صبر کرتا ہوا، ثواب کی امید رکھتا ہوا اپنے آپ کو اپنے گھر میں بند کر لیتا ہے، اگر وہ نہیں بھی مرتا تب بھی تو اسے شہید کا مقام دیتا ہے۔ اور جو فوت ہو گئے ان کے بارے میں پیارے نبی نے فرمایا تھا طاعون کی وبا میں اگر کوئی مسلمان فوت ہو جائے اللہ اس کو شہید کا مقام دیتا ہے۔ اللہ جو اہل ایمان تیرے پاس آ گئے اس بیماری میں، اے اللہ تو ان کو اپنی رحمت سے شہادت کا رتبہ عطا فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔